میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری محبت میرے آقا سے کیوں اتنی زیادہ ہے، کیوں اتنی زیادہ ہے کہ ایک وجہ بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب۔ حضرت صہیب یہ جوان تھے، ان کی عمر 25 سے 27 سال کی، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو آتی تھی۔ بڑے رئیس خاندان سے تھے، لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے، باپ کٹر دشمن تھا، ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے، ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا؟ ماں باپ روکتے رہے، لیکن یہ محبت بڑھتی ہی رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، دیوانوں کا حال ہی یہ ہوتا ہے، جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس صہیب کو ماں بھی روکتی رہی، باپ بھی روکتے رہے۔ وقت ایسا آیا کہ باپ نے دھمکی دی کہ اگر تو وہاں جانا نہ چھوڑے گا تو تیرے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ جب یہ ظلم سہتے سہتے صہیب نے دیکھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، تو حضرت صہیب نے کہا میں بھی اب مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ باپ نے کہا اگر تو نے ایسی حرکت کی تو ساری جائیداد تیرے سے میں آگ کر دوں گا، تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ حضرت صہیب نے کہا جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لو، جائیداد تمہیں مبارک، مال و دولت تمہیں مبارک، میں مدینے کا مسافر مدینے چل کے رہوں گا۔ باپ نے کہا ساری چیزیں قرض کر لی گئی، جائیداد ختم، کچھ دینے کو تیار نہیں۔ صہیب تنہا صرف بدن پر جو کپڑے پہنے تھے نکل پڑے مدینے کے راستے پر۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، پیچھے سے ماں پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تجھے پتا ہے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ہماری کمائی کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے کپڑے پہن کر کے تو محمد کے پاس جائے گا؟ حضرت صہیب واپس گھر آئے، ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے، گونی کا لباس اپنے جسم پر ڈال دیا اور کانٹوں سے بٹن بنا کر کے انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں وہ مکہ سے ہجرت کر کے نکل پڑے۔ انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی۔ صہیب جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، ان کے ظالم باپ نے پیسے دے کر کے مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا مدینے کے راستے پر ہے، جہاں ملے گا خوب مارو، اتنا مارو کہ زخمی ہو کر واپس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ پیسہ لے کر کے گنڈے آئے، بیچ راستے میں صہیب تنہا تھے، تنہا اس عاشق رسول کو گنڈوں نے گھیر لیا۔ کبھی کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کبھی ادھر سے نوچتا ہے، مکے مارے جا رہے ہیں۔ وہ تنہا میرے آقا کا غلام مقابلہ تو کرتا رہا، لیکن اتنے مار کھایا کہ ناک پوری پھٹ گئی اور خون جاری ہوا، زخموں سے پورا چہرہ سوج گیا، گھٹنے پوٹ گئے، جگہ جگہ زخم ہوئے، تھک ہار کر کے زمین پر لیٹ گئے۔ ان گنڈوں نے کہا چل واپس مکہ چلے جا، اسی میں تیری عافیت ہے۔ صہیب نے کہا اب تو ایک بار میں چھوڑ چکا، موت آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی تلاش میں آئے گی، اس راستے میں ہی آنی ہے تو آ جائے۔ وہ بھی تھک ہار کر کے چلے گئے۔ اے میرے عزیزوں، اے دیوانگان عشق محمد، دنیا آج بھی تمہارے ساتھ یہ حشر کرنے کو تیار ہے۔ ان ظالموں کو بتا دینا موب لنچنگ تم کر کے کسی عاشق کے عشق کو کبھی نہیں چھین سکو گے، جتنے تم مارو گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ صہیب کو مار کر کے، توڑ کر کے، زخمی کر کے دیکھ لیا، واپس وہ مایوس ہو کر چلے آئے۔ جانتے ہو پورا دن زخموں کے حالت میں چور چور وہ وہیں پڑے رہے۔ دوسرے دن کچھ ہوش آیا تو پیدل سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ 9 دن کا سفر 425 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ یہ پیدل چلے آ رہے تھے میرے آقا کے اشتیاق میں، میرے آقا کی محبت میں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کہتے مغرب کی اذان کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے اور قریب اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں جو سفر کا راستہ تھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، آج سے ملاقات کے لیے کوئی قبیلہ آنے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک عاشق آنے والا ہے جو زخموں سے چور ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ روکا،
मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, तात के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है, जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते। आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं। जैसे ही सुहैब करीब आए, आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों, अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे। और जब मौत का वक्त करीब आया, वसीयत करके जाते हैं लोगों, मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है। लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये है अल्लाह, हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को एक कहता हूं, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों? हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, आमाल में। लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन है, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं। वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है, कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे, कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे, उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है। इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। तो मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख के। आपको पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा, इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है, हमें तो इतना पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पहुंच लिया। हजरत जाबिर कहते हैं वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदो सुनो,
तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हजरत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हजरत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआ भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है। किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है, लेकिन उस कपड़े को मेरे आका ने अपने हाथों से जो पोंछा था, अपने हाथों से जो मसा किया था। हमने ये रिवायतें पढ़ी है, जब मेरे आका दस्तरखान को हाथ लगाएं वो कपड़ा नहीं जल सकता, तो उस नामे मुस्तफा पर उनका कोई गुलाम अगर चल जाए, मुझे इस बात का यकीन था कि अगर आग पर भी हुक्म चलता है तो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी है। रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मेरे मुस्तफा की रजा के बाद ही वो हमारे लिए कुछ गजन पहुंचा सकती है। अजीजान गिरामी वकार, मैंने जो बात कही वो ये थी कि 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका होलिया देख कर के अजीब था। मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है, और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता है मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है। मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था, और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा। होलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर ये नहीं कि सिर्फ नमाजी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हज करने वाले हाजी ही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि परहेजगार ही आएंगे। मैंने अब महसूस किया है हमारी कौम के वो बच्चे जो मस्जिद नहीं आए या फिर गलत रास्ते पर भी थे, लेकिन जब हमारे करंट के तार को किसी ने छेड़ा है तो इन नौजवानों में भी बेकरारी देखने को मिली है, ये बेचैनी देखने को मिली है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बच्चा हालात से और नफ्स की वजह से बहक तो गया है, लेकिन अभी मेरे आका के कदमों को छोड़ा नहीं है। इसलिए दुनिया वालों संभल जाओ, ये नबी पाक के गुलाम अभी बेदार भी हैं और जिंदा भी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो बेदारी है तुम्हारी, इसको कायम रखो। और इसलिए भी मैंने अभी एक वाकया सहाबी रसूल हजरत सुहैब का बताया। क्यों हम इतनी मोहब्बत करते मेरे आका से? इसलिए कि पूरी इस भरी कायनात में हम निकम्मों और गरीबों को किसी का ख्याल है, हमारा अगर कोई ख्याल करता है तो कोई ये जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पांव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है, हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई। कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है।
جس کو تم مسیحا سمجھتے ہو یہ وہی ظالم ہے جو شہد دکھائے اور زہر پلائے، شہد دکھائے اور زہر پلائے۔ حقیقت میں اگر تمہارا کوئی آسرا ہے، کوئی سہارا ہے تو وہی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس رسول کی ذات یہ ہے کہ ایک ہرن اپنے بچوں سے دور ایک بدو کے جال میں پھنس گئی اور اس اعرابی دیہاتی نے ہرن کو پھانس لیا تھا۔ میرے آقا کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے، ہرن نے اپنی زبان میں میرے آقا سے فریاد کی کہ آقا اس سے مجھے چھٹکارا دلا دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن رو رہی ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے، چھوڑ دے اسے، واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا کیا پھنسا ہوا شکار واپس آ سکتا ہے چھوڑنے کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا دھوکہ تو دے سکتی ہے مگر یہ جانور اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر یہ نہ آئے تو میں ضمانت دیتا ہوں اپنی ذات کی، تو مجھے لے لے۔ اس دیہاتی نے چھوڑ دیا اور وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائی اور بچوں سمیت واپس آئی اور کہا مجھے اس دیہاتی کے حوالے کر دیں، گرفتار کر لے ابھی۔ لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرمان برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں، میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں، سبحان اللہ، آپ کی پیروی کروں، آپ کی فرمان برداری کروں۔ یہ میں نے اس لیے تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے ایسی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے، لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو، اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ حدیث میں موجود ہے وہ عصا، لکڑی کا عصا رونے لگ گیا اور اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی تھی۔ میرے آقا منبر چھوڑ کر خطبے کے دوران اتر آئے اور چلتے ہوئے گئے اور جا کر اس لکڑی کے عصا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی۔ یہ عصا جب رونے لگا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا، چپ ہو گیا۔ میں وہ کہتا ہوں اے عزیز بچوں، ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو، اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے، میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں۔ تم تو امتی ہو، تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تلوار بعد میں چلے گی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک، وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ محبت اور یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے۔ میں تنہا چلتا ہوں، میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھونک بھونک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں، تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے، بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے، تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو، یہی خیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے، اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے، اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی، اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون۔ لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا، ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا، اور ایسی طاقتیں
ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا. اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے, نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے, نہ فرعون کا تختہ ہے, نہ شداد کی جنت ہے, نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے. کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا. رب تبارک و تعالی پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے تم اس کی تاب نہ لا سکو گے, تم اس کی تاب نہ لا سکو گے. لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں. مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے, سب سے بڑا حکم نہیں ہے, وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے, پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں. ظالموں کی بات کر رہا ہوں, جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا, آخرت میں بھی. اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نراشا ہونے کی, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا دن کل پھل پھول رہا تھا, میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اتنی بات یاد رکھو میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے. بے شک جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو, اس لیے کہ مجدد الف ثانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں, اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم, الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں, اس کا خود کا سیلیکشن تھا. اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں, کسی کے مشورے کی بھی, جو من میں آیا سب کر لیا. اس زمانے میں اکبر نے کہا تھا اب اس اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے, اب نیا دین آنا چاہیے. لوگ مجھے آج بتاؤ آج حالات خراب ہیں یا اس وقت حالات زیادہ خراب تھے؟ اس وقت وہ تو ڈکٹیٹر تھا, ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں تھا, بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اتنے برے حالات میں بھی وقت کا مجدد احمد فاروقی سرہندی آواز اٹھاتا اور کہتا ہے اے اکبر تیرا دین نہیں چلے گا, جو دین چلے گا وہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا. اسلام کے نام پر کوئی دوسری تبدیلی نہیں تسلیم کی جائے گی. اس پاداش میں مجدد صاحب کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا, گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا. 8 سال کے بعد جب مجدد الف ثانی کو چھوڑنے رہا کرنے کی بات آئی تو جیل میں جا کر دیکھتے ہیں, سنو ایک عاشق رسول کی زندگی کیا ہوتی ہے, تم کہاں بند باندھو گے. مجدد صاحب کو 8 سال جیل میں رکھا گیا, لیکن 8 سال کے بعد جب جیل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں جیل میں جو قیدی تھے 700 مجرموں کو مجدد صاحب نے عالم دین بنا دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے جیل میں تفسیر قرآن, حدیث رسول کا ذکر, میرے آقا کا عشق. اس لیے کہتے ہیں دیوانہ جہاں ہوتا ہے وہیں پر وہ اپنا شہر آباد کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ بازار میں ہو تو بھی مہکتا ہے, مسجد میں ہو تو بھی چمکتا ہے, وہ چاہے قبرستان میں سویا ہو تب بھی لوگوں کی دلوں پہ راج کرتا ہے. آج دیکھو بہت سارے آئے تخت پر بیٹھے ہوئے, ان کے نام سب کو یاد نہیں, لیکن 800 سال ہو گئے ہندوستان کی تاریخ میں اجمیر میں سویا ہوا مرد قلندر آج ہر مسلمان کے دل پر راج کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ وہ حکومت ہے جو صرف ووٹ سے نہیں لی جاتی, یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت دی جاتی ہے. جو نبی کا ہو گیا کائنات پوری اس کی طرف پھیر دی جاتی ہے. آج میرے عزیزوں مجھے بھی اگر آپ سننے آئے ہیں یا مجھے یہ منبر پر کھڑا کیے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا بڑا نیتا ہے, بلکہ یہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد عزتوں کے ساتھ اگر مجھے آپ دیکھتے ہیں تو صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیکھو ہمارے نبی کی شان, دیکھو ہمارے نبی کی شان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. مدینہ طیبہ میں میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کو درس دے رہے تھے.
راستے سے گزرنے والا ایک نوجوان، ایک نظر میرے آقا پر پڑی. یہودی گھر سے تعلق تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لیکن نوجوان دروازے سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہا اور میرے آقا کی منموہنی صورت، وہ جو دلوں کو لبھا جائے، دیکھ کر کے ایسا دیوانہ ہوا کہ کھڑا ہی رہ گیا اور حضور کی میٹھی باتیں سنتے سنتے وہیں کھڑا رہ گیا. پھر گھر چلا گیا. شام کو بے قراری بڑھی کہ ان الفاظ میں کتنی مٹھاس ہے. ایک بات یاد رکھنا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے یا حضور کی طرف آتا ہے، یہ وہی دل آئیں گے جن دلوں کو اللہ پاک کرتا ہے. جن دلوں میں کتے پہلے سے بھرے ہوئے ہوں، انہیں میرے نبی کا چہرہ کیا سمجھ میں آئے. آپ کو وہ حدیث معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے، کہا آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں. حضور نے فرمایا سچ کہا ابو بکر. ابو جہل آیا تھوڑی دیر بعد، کہا محمد تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا نے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں آئینہ ہوں، ہر کوئی اپنی صورت دیکھتا ہے اور اپنی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر آئے اپنا چہرہ اس آئینے میں اچھا دیکھا، تعریف کی، اور یہ بدبخت آیا اپنا چہرہ دیکھا، اپنی مذمت کیا. تو جتنے پاکھنڈی بھونک رہے ہیں، سن لو تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے. جو نبی پاک کی شان میں بھونکتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا، حلالی نہیں ہوتا. وہ اپنا نسب سب کو بتا رہے ہیں، دیکھ لو سن لو ہم حرامی ہیں. اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں، ایک نوجوان حضور کو دیکھا، بے قرار ہوا، گھر گیا. دوسرے دن اسی ٹائم پر پھر مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر دور سے ہی میرے آقا کی باتیں سنتا رہا، کھڑا ہو کر کے حضور کو دیکھتا رہا. اندر آنے کی ہمت نہیں. پھر گیا. 2-3 دن کے بعد لوگوں نے شکایت کر دی اس کے باپ سے. یہودی تھا اور بڑا پکا مذہبی. لوگوں نے جا کر کہا ہے فلاں تجھے پتا ہے تیرا بیٹا تو محمد کی باتیں سننے کے لیے مسجد پہ کھڑا رہ جاتا ہے، شام تک وہیں رہ جاتا ہے. باپ کو جب یہ خبر ہوئی تو بیٹے کو بلایا، بہت مارا. کہا تو وہاں کیوں جاتا ہے؟ وہاں ہرگز مت جا، ان کا جادو چلتا ہے. ان کو آج تک یہی لگتا ہے، آج تک یہی لگتا ہے جادو چلتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیزو، ہاں جو کچھ بھی چلتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا حسن چلتا ہے. ہاں تم کر کے دیکھ لو جتنے جادو کرنا ہے. آپ کیا سمجھ کے ہمارے ساتھ یہ جادو کا کھیل نہیں کھیلتے؟ سب کھیلتے ہیں. ہمیں پتا ہے کتنے سفلی، کتنے جادو، کتنے پاکھنڈی، کتنے ڈھکوسلے، لیکن ہمارا یقین یہ ہے جس کے ساتھ محمد کی ذات ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی عنایت ہے، تمہاری ساری چیزیں ہم پھونکوں میں اڑا دیں گے انشاءاللہ. اس نوجوان کو باپ نے بہت مارا. پھر اس کے بعد پابند کر دیا کہ واپس جائے گا نہیں. چند دنوں پابندی کیا. بے قراری ایسی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، بار بار دیوانوں کو جب چھیڑا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی. جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا اور پھر واپس آیا. 8 دن کے بعد پھر وہیں کھڑا رہ گیا. باپ کو جا کر کسی اور جاسوس نے خبر دی کہ آج تمہارا بیٹا پھر وہاں ملا ہے. باپ نے زنجیروں میں باندھ دیا، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی بیڑیاں باندھ کر گھر میں قید کر دیا. آج کے بعد تو گھر سے بھی نہیں نکلے گا. لوگوں یہ بھی کر کے دیکھ لو، زنجیریں باندھ کر کے گھر کے اندر قید کیا. ہوا کیا؟ یہ نوجوان بچہ بیمار پڑ گیا، بیمار ہو گیا. اس کی بیماری پر بھی ماں باپ کو ترس نہیں آیا. بیمار ہوتے ہوتے مہینہ گزر گیا. اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ جسم پیلا پڑنے لگ گیا. اب ماں باپ کو ڈر لگنے لگا کہ یہ 20-25 سال کا جوان، اگر ہم اسے اسی قید تنہائی میں مار ڈالیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، اکلوتا بیٹا ہے. زنجیریں کھول دیں. اب علاج کرانے پر آ گئے. حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا. سارے حکیم آئے، طبیب آئے اور دوا کرتے کرتے عاجز آ گئے اور کہا اس کا مرض ہی کچھ اور ہے، ہماری پکڑ میں نہیں آتا، ہماری پکڑ میں یہ بیماری نہیں آتی، اس کا مرض ہی کچھ اور ہے. وہ مرض انہیں کیا پتا چلے گا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ وہ دوا کا ناز کیوں اٹھائے گا جس کو درد میں ہی مزہ آتا ہو؟ حکیموں نے، طبیبوں نے کہا یہ لا علاج ہے. چند دنوں کے بعد پھر علاج کے لیے ایک بڑے حکیم کو بلایا گیا. اس نے کہا تمہارا بیٹا 1 دن یا 2 دن کا مہمان ہے، مر جائے گا. یہ تمہارا لڑکا اب لا علاج ہو چکا ہے،
اسے جو کھانا ہے کھلا دو, جو پینا ہے پلا دو, اب یہ زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا. یہ کہہ کر حکیم رخصت ہوا. اب ماں کا کلیجہ دہل گیا, میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا جا رہا ہے. باپ کو بھی اب تھوڑا ترس آیا اور آئے بیٹے سے کہا, بیٹا ہمارے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی تیرے معاملے میں, ہمیں معاف کر دے, چھوڑ دے پرانی باتیں, سب اچھے سے جیتے ہیں. اب بتا تو کیا کھانا چاہتا ہے, کیا پینا چاہتا ہے, تیرا علاج کر کر کے تھک گئے. وہ نوجوان کہتا, ابا جان اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لایا ہوا نہیں ہے, ایمان لایا ہوا نہیں ہے. ماں باپ سے کہتا ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں, اگر مجھے دیکھنے کی اجازت مل جائے تو پھر میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا. ماں کا کلیجہ پسیج گیا. کہا اس درد کے عالم میں, اس بیماری کے عالم میں بھی میرا بچہ اگر کسی کو پوچھ رہا ہے تو آمینہ کے لال کو پوچھ رہا ہے. شوہر سے کہا جاؤ ایک بار ان کو خبر کر دو, ہمارے گھر میں آگ لگی ہے, ہمارا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, ہمیں اس طرح داغ مفارقت دے جا رہا ہے, ایک بار آپ اپنا چہرہ دکھا دیجئے. باپ آیا, یہودی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی رکھتا تھا, نفرت بھی, دوری بھی رکھتا. مسجد میں آنا پڑا. میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھیں, یہ صبح کا وقت ہے, فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا, میرا بیٹا فلاں فلاں اور ایسا آپ کی دیوانگی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اسے گھر میں قید تنہائی میں رکھا تو بیمار ہو گیا, اب مرنے کے قریب آیا, ہم اسے پوچھتے ہیں کچھ چاہیے تو بس وہ چاہتا ہے کہ ایک بار آپ کو دیکھ لے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں, اسی انتظار میں تو میں بھی بیٹھا تھا, اسی انتظار میں تو میں بھی تھا. چلو اے میرے صحابہ, ہمارے ایک عاشق نے ہمیں یاد کیا ہے. وہ لمحہ کیسا ہوگا جب مدینے کا تاجدار اپنے عاشقوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے گھر آتا ہو. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے آقا آئے, تشریف لائے. گھر کے اندر جیسی آتے ہیں, وہ بستر پر پڑا ہوا نوجوان جسم پیلا پڑ چکا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کی ہچکیاں لے رہا ہے. جیسے ہی میرے آقا گھر میں قدم رکھتے ہیں, بستر کے قریب جاتے ہیں, دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, جسم میں توانائی آ گئی, جسم کے اندر حرارت اور گرمی پیدا ہو گئی اور اپنے بستر پر طاقت دے کر کے اٹھنے لگا. میرے آقا نے اپنا ہاتھ سرانے کے پاس رکھ کر اور سہارا دے کر اٹھایا, اور جب وہ اٹھا تو چہرہ سامنے چہرے سے مل گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہانہ مل گیا اور جنت میں جانے کا بہانہ ٹھکانہ مل گیا. اب اس نوجوان سے میرے آقا نے صرف اتنا کہا, پڑھو, اب کس بات کا انتظار کرتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نوجوان نے کہا, بس آپ کو دیکھ کر ہی پڑھنا چاہتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دست بستہ جس طرح سے بھی اپنی کیفیت تھی, کلمہ طیبہ پڑھا, مشربہ اسلام ہوا. میرے آقا ابھی گھر سے رخصت بھی نہیں ہوئے تھے کہ جسم سے روح نکل گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے روح جسم سے نکل گئی. میں یہ بات کہتا ہوں, کان کھول کر سن لو اے میرے بچوں, ان کا مقام کیا تھا, پوری زندگی ان کی کیسی گزری. وہ صحابیت کا مقام پا گئے. فجر کے بعد وقت میں بتا رہا ہوں, میرے آقا گئے, ایمان لائے, ظہر کا ٹائم بھی نہیں آیا, پوری ایمانی زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا, زکوٰۃ دینے کا بھی وقت نہیں ملا, حج کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا. بس ادھر ایمان لائے اور ادھر رخصت ہو گئے. یہ اتنے چند لمحات میں اس نوجوان کی زندگی, وقت کا غوث ابدال اقطاب بھی ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ صحابی کے مقام کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچتا. اس لیے کہ اس صحابی کو ان چند لمحوں میں اگر کوئی چیز اوج ثریا پر پہنچاتی ہے تو نمازیں, تسبیح, ذکر و اذکار نہیں, بلکہ چہرے رسول کو ایک بار دیکھنا انہیں آسمان کی بلندی پر پہنچاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये बात अब तवज्जो से सुनो। एक नौजवान को चंद लम्हों के लिए अगर मेरे मुस्तफा का दीदार मिल जाए, वो पूरे जमाने के गौस, अब्दाल, अख्ताब, नुजबा, शुरफा से भी बढ़ जाता है, बहुत बुलंद मकाम पा जाता है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान सुना है आपने? आपसे पूछा गया था सहाबा का मकाम बड़ा है या गौस का? आपने क्या कहा था? जो रसूलुल्लाह के सहाबी जिहाद में जाते, जिन घोड़ों पर बैठकर जाते, उन घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी, उस धूल तक भी कोई गौस नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि सहाबी को जो मकाम मिला है वो दीदार रसूल की वजह से मिला है। इसीलिए अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। इस बात को याद रखो मेरे अजीजों। मैं इसी बात को गुनगुनाता हूं। मेरा तो सब, मेरी बहार आप ही से तो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। वाह वाह वाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, आपसे है। हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की वजह से, बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप ये जो देख रहे हैं, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। वाह वाह। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब वाह, तक कि वाह। मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको मेरा आखिरी मैसेज दे जाता हूं। जब हुजूर के दीदार में इतनी बड़ी तासीर है कि मकामात को आन के आन में बहुत बुलंदी तक ले जा सकती है। अब अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, इस कायनात में, इस भरी दुनिया में अल्लाह ने अगर आंखें दी हैं, तो क्या हमें यह तमन्ना नहीं करना चाहिए कि हम भी आमिना के लाल को देखेंगे? इंशाअल्लाह जरूर। क्या ये तमन्ना हर मोमिन की नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर सच्चे दिल से तुम्हारी तमन्ना है तो क्यों बारगाह मुस्तफा में ये नहीं कहते, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, हाय हाय हाय। मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी यादों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। वाह वाह। और जिस दिन तुम ये तैयारी कर ले जाओ कि मेरे आका आने वाले हैं, सच कहता हूं तुम्हारी आंखें बेहयाई से बच जाएंगी। वाह। रात की तन्हाई में जो गंदी तस्वीरें या गंदी फिल्में तुम्हारा ईमान तबाह कर रही, आज सिर्फ इस तसव्वुर से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी आंखों को अगर आज से बचा कर रखूंगा तो सिर्फ इसलिए कि मुझे मकीने गुंबद खजरा को देखना है, मेरे आका का दीदार करना है। क्यों ना कर सकते हो? क्या ये मुहाल बात है? ये नामुमकिन बात है? मुफ्ती आजम हिंद दुआ करते थे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। कोटा के गयूर नौजवानों, ए यहां पर रहने वाले सुन्नी सही उल अकीदा नौजवानों, आज के दिन से ये तय कर लो, ये सारी अय्याशियां जो मेरे मुस्तफा से मुझे दूर करती हैं, ये वो दुनियावी लुत्फ अंगीजियां जो मुझे मेरे नबी की मोहब्बत से दूर करती है, मैं सबको ठुकरा दूंगा। आपको जंग बद्र का वो एक बच्चे का वाकया बता दूं। हजरत मुआज 13 साल की उम्र है, जिसने अबू जहल को काट कर रख दिया था। अबू जहल को मारने वालों की तारीख याद रखना, न बहुत बड़े बड़े पहलवान नहीं, 2 छोटे बच्चों ने मारा था। अल्लाह की मसलहत, उस मुआज के कंधे पर एक काफिर ने तलवार चला दी, कंधा कट गया और बगल से चमड़ी लटक रही थी। पूरा हाथ नहीं, बगल से चमड़ी लटक रही है। लेकिन उस 13 साला बच्चे की ईमानी कुव्वत को तो देखो, वो उस मैदान में अपने हाथ में दूसरे तलवार लेकर फिर मैदान में आ गया। और जब बार बार ये हाथ लटक रहा था तो इस हाथ को पैर के नीचे रख करके खींच के निकाल दिया और कहा, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो मुझे मेरे रब की रजा हासिल करने में खलल अंदाजी करता हो, अल्लाहु अकबर, जो मेरे मुस्तफा की वफादारी में खलल पैदा करता, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, क्या तुम आज ये अहद नहीं कर सकते कि मुझे उन गानों की जरूरत नहीं जो मेरे मुस्तफा से मुझे दूर करते हो, मुझे आज उन अय्याशियों की जरूरत नहीं जो मुझे मेरे नबी के कदमों से दूर करते हो।
کہ میں تو آج سے یہ عہد کر کے جاؤں گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمارا دن، ہماری شب، ہماری رات، ہماری شامیں اس طرح سے گزرے آج سے. اس لیے میں کہتا ہوں ساری برائیاں، ساری عیاشیاں اس تصور کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں آج یا کل ہمیں بھی مرنا ہے. تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، جائیں گے قبرستان میں. ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کل بھی موت آ سکتی ہے، پرسوں بھی. بلکہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کی شام ہم کو دیکھنا نصیب ہوگی. ملک الموت ہمیشہ ہمارے پیچھے ہے، کسی بھی وقت روح نکل جائے گی. دنیا میں حاصل کیا کیا؟ دنیا میں جوانی اللہ نے دی، طاقت دی، مال دیا، کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل ہوا؟ اور جانے کے وقت اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو مایوس جاؤ گے، تمہارے چہروں پر، لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوگی. اس لیے جب تک جوانی ہے اس تمنا کے ساتھ جیو کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، حضور کو دیکھنے کی تمنا لے کر جیو. انشاءاللہ ہر بے حیائی سے پاک رہو گے. اس لیے کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس حسن کو ایک بار جو دیکھ لیتا ہے دنیا کا سارا حسن اس کی آنکھوں میں پھیکا ہوتا ہے. بے شک سارا حسن ہیچ ہے. پھر کوئی مجنون لیلا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کوئی محبوب محبوبہ کے چکر میں نہیں پڑے گا. جس نے میرے آقا کے حسن کو دیکھا تو پھر وہ گنگنائے گا مکھ چند بدر شاشانیے، چمکے لٹھ نورانیے، کالی زلف تے آنکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتھی جا اریا. اس حسن کو اگر بریلی کے امام سے سننا ہے تو سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑائی کیجئے. یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کریں گے، واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں تلوار. حضرت اوکاشا ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تو تلواریں تھی اور کچھ کے پاس ایسی تھی جسے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن حوصلے بڑے جوان تھے، حوصلے بڑے پرعزم. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ آ گیا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی ہتھیار خریدتا، اور یہاں مکہ کے کفار و مشرکین دندناتے ہوئے آئے ہیں. حضور پاک نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی ہی لے لو. وہ کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی مجھے ملی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر کر مجھے دیا، میں اسی سے لڑتا رہا اور کئیوں کو اسی سے مارا. صحابہ کا یہ حوصلہ تو دیکھیں، انہیں توکل اور یقین ایسا تھا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں صرف نکلنا ہمارا کام ہے، باقی پورا کرنا یہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ نام مصطفیٰ پر نکلے ہوئے ہیں. یہی ہے ناموس رسالت پر نکلنے والے کا توکل ہونا چاہیے، یقین ہو. جگہ جگہ اسباب کی کمی، جگہ جگہ دشمنوں کی بہتات، لیکن اللہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان کے ساتھ ہے. اسی میدان بدر کا وہ دردناک منظر جب بیان کیا جاتا ہے میرے عزیزو ایمان تازہ ہوتا ہے. دو چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، بچوں پر جہاد نہیں، تم اپنے گھر رہو. وہ سب دونوں بچے ضد کرنے لگے، 12-13 سال کے تھے یا 15 سال سے کم کی عمر کے تھے. اتنی کم عمر میں یہاں تو پب جی میں زندگی گزار رہے ہیں 20-22 سال کے لوگ، پوری راتیں ان کی برباد ہوتی موبائل انٹرنیٹ پر. وہ 12-13 سال کے بچے ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے. آئے حضور کی بارگاہ میں، جب میرے آقا نے منع کیا تو رونے لگے، زور زور سے رونے لگے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ کی کسی کا رونا حضور کو برداشت نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جاؤ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، کندھے سے کندھا نہیں مل رہا تھا، پتھر اٹھا لائے اس پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ملایا، شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دی جائے. اب میں آپ کو بتاؤں 313 صحابہ ایک طرف, پورے صحابہ میدان بدر میں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ, افرا نام کے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے, ان کے یہ دونوں بیٹے تھے, کسان کے بیٹے تھے. آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں دوپہر کا وقت تھا, یہ دونوں بچوں کا میرے سے سامنا ہو گیا. وہ دونوں پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ وہ جانتے تک نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ دونوں کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا. یہ ہے ناموس رسالت پر فکر کرنا, برداشت نہیں ہوتا. چچا جان بتائیں. حضرت عبد الرحمن ان کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے, کہا وہ سردار قریش ہے, وہ پہلوان ہے مکہ کا, اس کے ارد گرد کئی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات ان بچوں کو سمجھا رہے تھے. اتفاق کی بات ایسے کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لگے ہاتھوں میں نے بچوں کو کہہ دیا وہ جو جا رہا ہے نا وہی سردار قریش معاذ اور معوذ. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری بات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی, چیل کی طرح یہ جھپٹ گئے اس پر. اور جس غرور اور گھمنڈ میں وہ چلتا تھا ابو جہل, اسے کبھی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ قریب آتا ہے. اور وہ گھوڑے پر سوار تھا. ان دونوں بچوں میں سے ایک نے اس کی ٹانگوں پر مارا گھوڑے کی, وہ نیچے زمین پر آیا, دوسرا سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں نے مل کر کے اس کی گردن الگ کر دی. تاریخ میں یہ موجود ہے. 313 صحابہ بدر میں تھے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا, اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا. عزیزان گرامی, یہ دو بچے تھے جنہوں نے حضور پاک کے گستاخ کو فنا فی النار کیا تھا, اسے واصل جہنم کیا تھا. یہ بچے کہاں پیدا ہوئے, کس گھر میں؟ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں باپ کو محراب عبادت میں دیکھا کرتے تو ماں سے قرآن کی لوریاں سن کر کے سویا کرتے تھے. ان کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل رہا ہے, جنہوں نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے بچوں کو یہ کہا تھا اے بچوں ہماری زندگی کچھ بھی نہیں, اگر حضور کی زندگی سلامت ہے تو سب سلامت ہے. ان بچوں کو مدینے کی عورتیں یہ سکھاتی تھی رات بھر کہ رسول پاک کی عزت اور ان کا نام سلامت ہے تو سمجھ لو ہم سب سلامت ہیں. اور وہیں سے یہ بچے پلے تھے. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ان میں سے ایک بچے معاذ, ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار ماری, ہاتھ الگ ہو گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا. اس بچے نے اپنے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی, پھر میدان میں آیا. ہماری انگلی بھی کٹے نہ تو ہم بھاگ جائیں, ناخن اکھڑ جائے تو ہم بیٹھ جائیں پٹی کرنے کے لیے. ہاتھ الگ ہوا ہے مونڈے سے اور چمڑی سے صرف لٹک رہا ہے. اور وہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے, فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے, میدان جنگ ہے. ہر گھڑی تلواروں کی آواز, نیزوں کی بوچھار کی آواز. یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے جب حضور پاک کی محبت میں کوئی فنا ہوتا ہے. میرے عزیزو, اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور میدان میں کودتا رہا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس بچے نے بار بار یہ ہاتھ لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا تو اپنے پیر میں ہاتھ کو دبا کر کھینچ کے نکال دیا, کھینچ کے نکالا اور پھینک دیا. اور کیا کہا جانتے ہیں, مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو. میرے مصطفیٰ کے لیے لڑنے آیا ہوں, خلل پیدا کر رہا ہوں. یہ دونوں بچے اس میدان بدر میں شہید ہوئے, ان کو شہید کیا گیا. آج بھی ان کا نام وہاں پر بدر کے میدان میں جلی حرفوں سے لکھا ہوا ہے. لاکھوں سلام ان کی تربت پر جن پر ہم سب کی زندگیاں ان کے ناخن تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. کیا ان کے سامنے جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کے باپ نے واویلا کیا, ان کی ماں نے ماتم کیا, میرے دونوں لال چلے گئے؟ نہیں میرے عزیزو, سب لٹ جانے کے بعد بھی وہ صحابہ کہتے فزت برب الکعبہ, کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم. یہ بدر کا معاملہ تھا. آؤ احد کے میدان میں
جو صحابہ کا کردار ہے میں بتاؤں، ایک سے ایک کردار تحفظ ناموس رسالت کے لیے. صرف اگر کوئی جنگ احد کی پوری تاریخ پڑھ لے، میں سمجھتا ہوں وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اور بزدل آدمی کو یہ باتیں سننا بھی نہیں چاہیے اور ایسے بیانات میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں، جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے لیے اپنی جان حاضر رکھے. بدر کے میدان کے بعد احد کا جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات، جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رومات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر بعد احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا، کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے. جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا؟ جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا جبل رومات. یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے. ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے ہیں. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایک ظالم نے لوہے کی ٹوٹی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی. ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی، میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت. کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں. تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی. حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گے. اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے. چلیں ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی، لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی. مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں. وہ انا للہ پڑھی آگے بڑھ گئی. کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے. عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے. اور اس خاتون کے 4تھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے. اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے. وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا. ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے. لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے. تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے. ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون ہے مدینے کی، میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے. یہ تحفظ ناموں سے رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا، دیکھ لوں. وہ خاتون آئی، جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی. وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی. اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ میں خون لگا.
तो फौरन सजदे में गिर गई, दुआ करते हुए अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाती है कि मौला तूने मेरी कबूल कर ली। जो करीब खड़े थे उन्होंने पूछा कि बीबी ये क्या करती हो? बड़ी भी ये क्या है? सुनो मेरे अजीजों, तहफ्फुज़ नामों से रिसालत कहते किसे? वो खातून मदीना कहती हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सारा मदीना निकल कर जा रहा था हुजूर के साथ, मैंने अपने जवान लाल से कहा था कि बेटा जा, आज तेरा वक्त आ चुका, मैंने आज के लिए तुझे पाला था, हुजूर की इज्जत की बात है, जा। जब मेरा बेटा जाने लगा तो जानते हो मैंने इसको एक वसीयत की थी। अल्लाह अल्लाह, मैं पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। वो खातून मदीना है, कहती है मैंने अपने बेटे से ये वसीयत की थी कि बेटा मैदान में जमे रहना, अगर कभी दुश्मन भारी पड़ गए, गालिब आने लग गए हुजूर के ऊपर या हुजूर के साथियों पर, खबरदार पीठ फेर कर भागना नहीं, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। उस खातून ने उससे कहा था मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी अगर तू भागते हुए मारा गया तो खातून कहती है जब मुझे ये इत्तिला मिली कि मेरा बेटा शहीद हुआ, सबसे पहले मैं यही देखने आई हूं। मैं मैदान में आई और अपने बेटे का जुब्बा हटाकर मैंने पीठ पर हाथ फेर कर देखा कि कहीं भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया। और फिर जब मुझे पीठ पर कोई जख्म नहीं मिला, पलट कर देखा, मैं शुक्र इसलिए अदा की कि सारे जख्म मेरे बेटे ने सीने पर लिए। वो सामने से लड़ करके, सामने से जख्म खा करके मरा है। इस बात पर मैं मौला का शुक्र बजा लाई कि मौला तूने मेरी कबूल कर ली। वो माएं थी जिनकी तुरबत पर मौला लाखों सलाम नाजिल करे। यहां हमारे हालात ऐसे हैं कि माँ और बहनें हाथों और पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। बेटा कहां जा रहा है, हालात खराब है, ये मौलवी साहब के चक्कर में मत पड़ना, अरे ये तो ऐसे भड़काते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, इनके पीछे जाएगा, तेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरा करियर तबाह हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं उन औरतों से कहता हूं संभाल करके रख लो इन बेटों को, एक दिन आएगा जब तुम्हारी इज्जत नोचने के लिए कुत्ते आएंगे, उस वक्त भी ये तुम्हारे बेटे कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि जिन माओ ने अपने बेटों को नामे रसूल के लिए खड़ा होना नहीं सिखाया, वो बेटा कभी तुम्हारी इज्जत के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता, कभी नहीं खड़ा हो सकता। एक बात याद रखिए, हमारी बुजुर्गों की रिवायतें ये रही हैं कि हमने अपने बच्चों की जो तरबियत की है वो इसी तरह से, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। और अगर आज तरबियत बदल गई है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आ जाओ वापस फिर इसी माहौल पर। बच्चों को सुलाना तो भी नामे मुस्तफा पर सुलाना, उठाना और जगाना तो नामे मुस्तफा पर जगाना। इकबाल ने क्या खूब कहा, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। किसके नाम से? हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत आज इज्जत है तुम्हारी तो हुजूर के नाम की वजह से। मैं आप सबसे मैं गुफ्तगू करता हूं, मेरी तकरीर का कहां है कोई अता पता ही नहीं, तकरीर करने का मेरे पास ढंग भी नहीं, अंदाज भी नहीं, मुकर्रिर नहीं, जज्बात आपके सामने रखने का आदी हूं। मुझे ये बताओ ये मिंबर मुझे क्यों दिया आपने? मैं कौन होता हूं? मेरा क्या अगला पिछला पस मंजर है? ये मिंबर या बड़े से बड़े मिंबर पर अगर ये मोमिनीन उठाकर मुझे बिठाते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि ये मुस्तफा की बात करता है, बाकी कुछ नहीं। हमारी इज्जतें हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब लोगों ने अमीरुल मोमिनीन के नाम से पुकारा, नारा लगाया गया ना अमीरुल मोमिनीन, तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। लोगों को जमा करके कहा, ऐ लोगों मैं बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। उनके बाप का नाम खत्ताब। कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, लाइन में नहीं लगा पाता, मेरा बाप मुझे बार बार मारता था, मैं बहुत मार खाया अपने बाप से। लेकिन आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है, जिसमें मिस्र भी था, ईरान भी था, यमन भी था, इराक भी था, फिलिस्तीन भी था, पूरा अरब नजद और हिजाज भी था, तन्हा हजरत उमर फारूक की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं बचपन में जिसको 2 बकरियां संभालनी नहीं आती,
آج وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا کہ یہ ساری عزتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ لوگوں، صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا۔ ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو۔ اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے۔ وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا۔ آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں، میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے، یہ تمنا بھی مت رکھنا۔ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا، سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں۔ روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی، تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔ کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی۔ میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے، مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں۔ اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے۔ پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں، لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے۔ حضور سے جب جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں گے۔ کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چیتڑے اڑائیں گے۔ یہ آج حالات اسی وجہ سے، اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں۔ آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی، اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو۔ ہاں، اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا،
اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی. توجہ ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا، دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا. مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا. مردہ نہیں ہے. اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں دو مثالیں اور رکھ دیتا ہوں. حضرت خواتین کی بھی کردار ہے. سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے. یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی. یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا. ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھی، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. دردناک شہادت. اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر. اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر. جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی، ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دیے، کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو. پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلا لایا. اس وقت انہوں نے کہا، کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے، میں ابھی اپنے جسم کے 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے عزیزو، یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام سلامت کل بھی تھا، آج بھی اور رہے گا. تمہارا امتحان ہے. اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا. ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن امتحان ہوگا مومنین کا، مسلمانوں کا امتحان ہوگا. تم کیا کر رہے تھے سوال تو ہوگا. حضور کی عزت پر جب بات آئی تم کیا کر رہے تھے یہ سوال آئے گا.
اور اگر تم نے کچھ کیا تھا تو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا، اور نہیں کیے تھے تو تمہیں بھی اس طرح بزدلوں میں اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، حضرت امام مالک نے تو یہ بات کہی کہ امت اگر حضور کی گالیاں سن کر خاموش رہتی ہے تو اسے زمین میں دھس جانا چاہیے، زمین میں دھس جانا چاہیے۔ اب سنیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے اپنی جانیں دی، اور کردار ان صحابہ کا ایسا ہے کہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی، آج دوپہر میں شادی ہوئی، دولہا اپنی دلہن کو لے کر رات میں اپنے گھر آیا ہے، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف۔ اسی رات کو کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، چلو اے جوانوں میدان میں آ جاؤ۔ یہی احد کے لیے پکارا جا رہا تھا رات کے وقت۔ صحابہ سب گھروں سے باہر نکل رہے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میدان احد میں سب کو جمع ہونا تھا۔ اور یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی بستر چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، حضور پاک کی عزت کی بات آئی، اب مجھے جانا ہوگا۔ سہاگ رات، شب زفاف، آج کی شادی کی رات۔ خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہو تو انتظار کرو۔ خاتون نے کیا کہا، نہ میرے شریک حیات آپ جائیں، میں خوشی خوشی بھیجتی ہوں، آپ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہے، نام مصطفیٰ پر جا رہے ہیں، عزت رسول کے لیے جا رہے ہیں، آپ جائیں۔ پہلی رات کی دلہن یہ کہتی ہے، اور طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ، خبردار آپ طلاق کی بات نہ کرنا، دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک بنا ہی لیا، آخرت میں کیوں الگ کرتے؟ اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیں، اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی، میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا۔ یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا، فجر کی نماز سے پہلے صفوں میں کھڑا ہو گیا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی، دوپہر سے پہلے پہلے جو حالات وہاں پیدا ہوئے میدان میں، کئیوں کی شہادت ہوئی، اس میں اس جوان صحابی حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ پہلی رات کا دولہا میدان میں شہید ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز و شام کے وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا، لیکن لاش نہیں مل رہی تھی، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اس کی لاش ہے۔ صحابہ گئے، اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو پوری لاش بالکل غسل دی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے اور بالوں سے۔ میدان احد میں کون پانی لایا اور کون غسل دیا؟ حضور پاک کے پاس وہ لاش جب لائی گئی، جوان دولہے کی لاش، حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا آقا اس کو نہلایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے فرشتے لے گئے تھے، جنت کے پانی سے میرے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے، شہید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جن کپڑوں میں، اوروں کے لیے وہ حکم ہے کہ دنیا کے کپڑے چھوڑ دو، اللہ کے پاس آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ، لیکن شہید کے لیے یہ ہے اعزاز کہ جو کپڑے تو پہنا ہے اسی میں اللہ کے پاس آ، اور غسل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ غسل جب شہید کو نہیں دیا جاتا اس کو کیسے غسل دیا گیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے معلوم کرو، یہ اس کی موت کا غسل نہیں، حنظلہ جب اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا تو اس پر غسل واجب تھا، جنابت کا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا تھا، لیکن حنظلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا۔
صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا، تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ مثالیں کہاں سے لا سکوں گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ آج ہم میلاد کی شب میں یا پھر میلاد کے مہینے میں رات میں بیٹھ کر حضور کو یاد کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قسم خدا کی، حضور پاک کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے قطرے کا بھی حق نہیں ادا ہو سکے گا، لیکن پھر بھی لوگ یہ آئیں کائیں کرتے رہتے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا، وقت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں دکان میں کرنا پڑتا ہے، جاب میں کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پتا نہیں جو کچھ تم کھا رہے ہو سب رسول کا صدقہ کھا رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ہر چیز سے تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ حضور کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا پیتے ہیں، حضور کے نام کا پہنتے ہیں، اور پھر حضور کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں اپنے پاس، وقت نہیں ہے۔ بدلو اپنی زندگی کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو کردار ہے، اللہ ان میں سے ایک جھلک بلکہ ایک قطرہ بھی ہمیں عطا فرمائے، ہماری زندگی کی معراج ہو جائے۔ وہ صحابہ کو دیکھیں، ایک ظالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ آپ کے چہرے پر مار دیا، اور جیسے ہی وہ آئی حضور پاک کے رخسار مبارک سے لوہے کی جو کڑیاں تھیں وہ اندر گھس گئیں، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ وہ لوہے کی ٹوپی تو نکال لی گئی، لیکن جو کڑی تھی، جو تانت تھا، وہ حضور کے رخسار پاک پر اندر چبھا ہوا۔ کوئی صحابی جو بھی تھے گھبرائے اتنے تھے کہ سارے لوگوں کے جسم میں کپ کپ بھی تاری تھی۔ حضور کو کوئی تکلیف ہو جائے یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا، یہ کڑی کیسے نکالی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق بار بار آگے بڑھتے، پھر وہ صحابی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کام مجھے دے دیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اندر گئی ہوئی اس کڑی کو نکالتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں گئے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دانت مبارک شہید ہوا، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کے بھی دانت شہید ہوئے، ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، اتنی مضبوطی سے وہ کڑی گئی تھی۔ میرے عزیزو، حضرت ابو عبیدہ کے متعلق روایات میں لکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا اگر میرے دانت نہ ٹوٹتے تو مجھے زندگی پر افسوس ہوتا، دانت نہ ٹوٹتے تو زندگی پر افسوس ہوتا کہ حضور کے دانت مبارک چلے گئے اور میرے دانت سلامت کیسے رہے۔ یہ وہ صحابہ کا کردار تھا۔ جب مشرکین مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک حضور سے سارا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پورے خاندان سے ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام، ساری چیزیں بند کر رکھی تھی، اور 3 سال ایسے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب میں کہ جس وقت ان کے ہاں کھانے کی کمی ایسی تھی کہ پتے کھائے گئے اور چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھائے مکہ میں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی، حضور پر وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، جب ان کو یہ خبر ہوئی نا کہ مکہ والوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، حضرت سعد مدینے میں بیٹھ کر کے چمڑے پکاتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ کہتے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ چل رہا ہو اور میں گھر میں گرم گرم روٹیاں توڑ رہا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، سب کچھ انہوں نے فدا کیا، اور پھر اخیر میں کیا کہا جانتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کے بارے میں کہتے کہتے رک گیا تھا، حضور پر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ ڈھال بن کر کھڑے تھے، ان کے جسم پر وہ ڈھال بننے کی وجہ سے کتنے تیر آئے معلوم؟ 80 تیر لگے تھے۔
لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے، حضور پاک کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ آ جائے۔ جسم پر 80 تیر گئے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا حضرت ابو قتادہ کی سیدھے آنکھ میں چلا گیا اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، لٹک گئی۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کہنے لگے اب یہ موقع ہمیں دے دو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے نہیں، جسم پورا ختم ہو جائے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تحفظ ناموس رسالت کسی عام مسئلے کو کہتے ہیں، کسی ایسی ہلکی چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے سیکھو، سب کچھ نچھاور کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا حضرت ابو قتادہ کو کہ ہٹ جاؤ، اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا، آنکھ صحیح ہو گئی، آنکھ صحیح ہو گئی۔ اسی لیے تو وہ صحابہ سب کچھ نچھاور کرتے تھے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ان کا عقیدہ یہی تھا جو اس عقیدے کو لے کر کے بریلی کے تاجدار نے یہ لکھا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں بیان کروں رات نہ کافی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت پر ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ اللہ جب قرآن میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ کس بات پر؟ کہ یہ نبی کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں، ہر چیز۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی یہ ہلکے میں نہیں لیتے۔ اس خالد بن ولید کو سنتے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگ مہینے چلی ہے، کوئی 15 دن 20 دن، جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی۔ اچھا، ان کی خصوصیت تو دیکھیں، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤں، ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں، ہر جگہ لگا، لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا، وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر، حضرت خالد بن ولید۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا، شہید کرتا، تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار، ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی۔ وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم، اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے، بہت مشہور جرنیل۔ ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے، کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا، امامہ گر گیا، اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر، اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا، کپڑے چھوڑ دیتا۔ ارے میاں، کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے، کبھی جبہ پھٹ رہا ہے، یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان۔ خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، دوڑے اور جا کر کے اٹھایا۔ ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی، ٹکڑے کر دیتے، کئی لوگ سوار تھے سر پر، پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے، اٹھا کر کے لے آئے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو؟ میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے، لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ارے سر سے اگر ٹوپی یا امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا۔ خالد بن ولید نے جواب کیا دیا، اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ عام امامہ نہیں ہے، اس امامے میں میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں۔ میرا یقین یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے موئے مبارک کی وجہ سے۔ اور میں اپنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول پاک کا موئے مبارک زمین پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں، میں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔
3 منہ مبارک اٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے گردن دینے والا اللہ نے اسی کو سیف اللہ بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو صحابہ کرام ہلکے میں نہیں لیتے کبھی کسی۔ ایک صحابی حضرت انس بن نذیر ہیں، باتیں لگی آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا حضرت نے اور انتظامیہ نے مجھے یہ جو عنوان دیا ہے یہ میری پوری زندگی کا عنوان، آپ کی پوری زندگی کا عنوان۔ حضرت انس بن نذیر حضور کے قریبی صحابی، رازدار بھی کہہ لیں، حضور ان کو ساتھ رکھتے۔ قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور نکلے تھے، ایک خط آیا، کوئی قاصد خط لے کر کے آیا، مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے۔ حضور نے حضرت انس کو دیا، ان کا گھر قریب میں تھا، مسجد قباء کے قریب، اکیلے میں بلایا، کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا کیا ہے۔ خط حضرت انس نے پڑھ کر کے سنایا، خط بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ راز ہے تیرے اور میرے بیچ میں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تیرے اور میرے بیچ میں یہ راز ہے۔ حضرت انس، اب دیکھو راز رسول کی حفاظت، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا ہی کردار تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے گھر کے باہر، انس بن نذیر کی بیوی گھر کے اندر تھی، آئی، پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے؟ کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے؟ حضرت انس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خبردار اس سلسلے میں بات مت کرنا، اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ کو سنایا میں نے پورا سن لیا، میں نے پورا سن لیا۔ حضرت انس اب اتنے جلال میں آئے کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول پاک کے پاس کروں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤں، اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا۔ اپنی بہت چہیتی بیوی، قریبی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے۔ حضور ابھی قریب میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ غریب کو معاف کر دیں، جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار پیچھے سے سن لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی، حضرت انس اس کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی حالت میں گردن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بیوی ہو تو ہو لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کی کا راز اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو دیکھ کر کے کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے۔ حضرت انس بن نذیر کو جب حضور نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی۔ میرے عزیزوں وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیہ تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز از جان شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا، اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں جو حضور کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا۔ مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا، پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی، انگلی کے پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر نامدار، اور ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا۔ میرے عزیزوں اب مجھے بتاؤ جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ ایک اور صحابی کی بات عرض کروں، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے۔ میدان جنگ میں شام کا وقت حضور نے پوچھا صحابہ سے، دیکھو سعد کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا، ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا
ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھی، لیکن روح ابھی باقی تھی، زبان ابھی چل رہی تھی۔ صحابہ آئے، کہا سعد رسول اللہ نے بھیجا۔ وہ وہیں پر کہنے لگے اے میرے دوستو، اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو، میں حضور تک پہنچ نہیں پاؤں گا، چل کر آ نہیں سکتا، زخم ہے، نیزے ایسے چبھے ہوئے ہیں کہ نکالنے والا بھی کوئی نہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ لیکن جانتے ہو جو جملہ انہوں نے کہا، سعد ابن ربی، تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا جملہ یہ سعد ابن ربی نے کہا ہے، میں اپنی جانب سے کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آنے والوں جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اے مسلمانوں بتاؤ، ہم گرم بستروں پر سو کر کے، گرم روٹیاں کھا کر کے، پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت رسول ہیں، عشق رسالت ہے ہمارے پاس۔ جن کے پیٹ پھٹ گئے، نیزے ان کے اوپر چوبے ہوئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ انہوں نے کہا تھا، کہا اپنے دوستوں سے، صحابہ سے جو ان کی خیریت پوچھنے آئے تھے، واپس جاؤ گے مدینے تو ہماری قوم سے یہ کہہ دینا سعد کا پیغام کہ اے لوگوں، اگر تمہاری جوانی باقی رہی اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی رسول پاک تک ہاتھ بھی بڑھا دیا تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ خبردار، قیامت کے دن پھر اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے، کوئی عذر تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکو گے کہ میں لنگڑا تھا، میں لولا تھا، میں غریب تھا، میں مزدور تھا، میں گورنمنٹ ڈیوٹی والا تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ حضرت سعد نے کہا تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اگر تمہارے جیتے جی رسول پاک کی عزت تک کوئی پہنچ گیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہم بار بار آپ سے یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے۔ مسافروں، روش کارواں بدل ڈالو، اب چلنے کا طریقہ بدل ڈالو۔ آپ نے بہت سارے نیتاؤں کے پیچھے جے وجے کرتے ہوئے زندگیاں بتا دی، اور یہ کہاں لے جا کر کے ڈالتے ہیں پتہ ہی نہیں رہتا۔ 5 سال میں ایک مرتبہ برساتی مینڈکوں کی طرح باہر آئے اور تمہاری خواہشات اور جذبات کے ساتھ کھیلا اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ ان سے کبھی آپ نے سوال کیا کہ ہم آپ کو منصبوں تک پہنچاتے ہیں، عہدوں تک پہنچاتے ہیں، اے لیڈروں ہماری کھانے پینے، راشن، گھر، کپڑے لتے کی بات مت کرو، کم سے کم جس عہدے پر تمہیں اللہ نے بٹھایا وہاں جا کر میرے مصطفیٰ کی عزت کی تو بات کرو۔ کوئی کہنے والا تک نہیں ہے۔ یہ آج حالات ہمارے ایسے ہیں۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو سید میاں مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سید العلماء نے کہا تھا، مسلمانوں جاگ جاؤ، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور اگر آج تمہارے دکھ درد اور تمہارے بے کسی کا کوئی سہارا بن سکتا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہی تمہاری قسم پرسی کے وقت پہنچ سکتے ہیں، وہی تمہارے دلوں کے درماندار ہیں۔